اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو مالک و خالق کائنات ہیں، اس کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کے نظام کو بنانے چلانے میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، شوال کا مہینہ جس کے بارے میں نے پچھلے جمعہ میں آخر پہ آپ سے بات کی تھی کہ عرب اس کو منحوس سمجھتے تھے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے، دوسرے معاملات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک میں شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اور رخصتی بھی ہوئی۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اسی ماہ مبارک میں اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ، جس میں ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی شہادت سے بہرور ہوئی، جسے ہم غزوہ احد کے نام پہ جانتے ہیں، وہ بھی اسی شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑا گیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں غزوہ احد میں ہمارے لیے سبق کی ہیں۔ غزوہ احد میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پنہاں ہیں، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے۔ ابتداءً تو یہ اہل مکہ کا وہ انتقام تھا کہ جو وہ سوچ کر کے آئے تھے کہ ہم نے بدر کا انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو یہ مدینہ کے بہت قریب پہنچے، 3000 کے قریب کا لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کرتے ہیں، مشورہ میں خیر ہے، بھلائی ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے تمام معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر کے اپنا دفاع کریں گے۔ کچھ اور لوگوں کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن نوجوان جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو کھلے میدان میں نکلیں گے، کفار کے ساتھ لڑیں گے اور اللہ احکم الحاکمین سے کیے ہوئے اپنے وعدے، یہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم میدان میں نکل کر کے کافروں سے پنجہ آزمائی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں پہنچے، وہاں پہ زرہ پہنی، سر پہ امامہ باندھا گیا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے باہر نکلے اور کہا بھئی اب کھلے میدان میں چلیں گے۔ ان نوجوان صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بات اس طرح نہیں کہنی چاہیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حکم دیں گے ہم ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہتے ہیں تو مدینہ کے اندر رہ کے ہم لڑتے ہیں۔ کہا کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ جنگ کا لباس پہن لے تو اسے پھر ایسے ہی اتار دے، میدان میں نکلیں گے کوئی بات نہیں۔ چلے تو 300 یہ 1000 کے قریب صحابہ کرام اور دوسرے لوگ 1500 کے قریب، تو 300 درمیان سے واپس پلٹے، اس لیے کہ یہ تو لڑائی نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی، دوسروں کی بات کو اہمیت دی گئی ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہ رہی۔ یہ عبداللہ بن ابی 300 لوگ لے کر کے نکل گیا یہاں سے۔
اب وہ واپس پلٹ گئے، یہ 700 رہ گئے پیچھے، سامنے 3000 ہیں، یہ 700 ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے اور وہاں پہ 50 لوگوں کو علیحدہ کر لیا گیا، 650 علیحدہ ہو جاؤ، 50 علیحدہ ہو۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت کی توفیق دے۔ یہ بالکل قریب میں مدینہ کے ہے، احد کا میدان بھی اور وہ پہاڑ بھی اور وہ درہ بھی، اس کے اثرات ابھی بھی آثار باقی ہیں۔ 50 لوگوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کہا کہ تم لوگوں نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، یہاں پر رہنا ہے، جو بھی ہو جائے، میدان کے حالات کیسے بھی ہوں، تم نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، اسی پہ رہنا ہے جب تک ہم نہ بلائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صف بندی کر رہے ہیں، کافر سامنے ہیں، لڑائی شروع ہوئی اور اللہ نے کامیابی عطا کی پہلے پہل میں۔ 650 اور مقابل میں 3000 لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ 650 کو کامیابی عطا کر رہے ہیں اور کافر دم دبا کے بھاگنے لگے۔ 3 بڑے سپہ سالار کافروں کی طرف سے تھے اس وقت میں، جن میں سے 2 بلکہ تینوں ہی مسلمان بعد میں ہوئے، 3 تھے، تینوں مسلمان ہوئے۔ قلب پہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ میمنہ پہ، اور میسرہ پہ خالد ابن ولید، یہ تینوں بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس جنگ میں یہ کافروں کے سپہ سالار بن کے آئے تھے۔ مین کمانڈر ابو سفیان تھا، 2 ساتھ میں خالد بن ولید اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس وقت سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے مسلمانوں نے کافروں کو جب کافر بھاگے تو وہ جو 50 اوپر درے پہ تھے انہوں نے کہا اب تو کامیابی مل گئی ہے، یہاں بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، نیچے اترتے ہیں، کافروں کا مال غنیمت جو مال چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہ سمیٹتے اکٹھا کرتے ہیں۔ 40 لوگوں کی یہ رائے ہو گئی، 10 نے مخالفت کی۔ عبداللہ بن جبیر 10 صحابہ کرام کو کہا بھئی ہم نے درہ نہیں چھوڑنا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں، ہمیں حکم نہ دیں، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا وہ تو جنگ کی بات تھی، جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ رہے ہیں، اب یہاں بیٹھے رہ کے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں نیت غلط نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من وعن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑا چانس بن گیا فتح کو شکست میں تبدیل ہونے کا۔ نیت بری نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس طرح عمل درآمد نہ ہوا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تو فتح شکست میں بدل گئی۔ ہم کتنے احکامات اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں روند دیتے ہیں، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہے، ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کامیابی نہیں مل سکتی جب تک وہ جو ایک خوبصورت ہمارے لیے شاہراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، جب تک اس شاہراہ پر آئیں گے نہیں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کرام وہ نیچے اتر آئے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں طاق میں تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ درہ خالی ہو جائے، میں پیچھے سے مسلمانوں پہ آ کے حملہ کروں اور ہمارے قدم جم جائیں گے۔ میں نے جب دیکھا درہ خالی ہو رہا ہے، میں نے گھڑ سواروں کا دستہ لیا، پیچھے سے آیا، مسلمانوں پہ بیک سے جب حملہ ہوا تو یہاں قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کے، کیونکہ فرنٹ پہ بھی کافر ہیں، ادھر مسلمان ہیں، پیچھے سے بھی کافر آ گئے، یہ درمیان میں مسلمان دونوں طرف سے کفار کے لشکر آ گئے، یہ درمیان میں آ گئے۔ اور اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ ایک پتھر لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں جا گرے، اور وہیں پہ آواز بلند ہوئی قد مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہید کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں کے جو رہتے سہتے اور ساتھ تھے وہ بھی خطا ہو گئے، یہ کیا بنا ہمارے ساتھ؟ جس چہرے کو دیکھ کے جیتے تھے وہ چہرہ ہی نہ رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھائی میں گرے ہیں، خون آلود چہرہ ہے، افواہ پھیل گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، سامنے بھی کافر ہے، پیچھے بھی کافر ہے، مسلمان درمیان میں آ گئے۔ اب یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہو گیا، بہت گمبھیر معاملہ ہو گیا۔ اسی وقت میں سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارزہ
ان کی شباہت بہت ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قاری بڑے کمال کے تھے۔ پہلے استاد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کو تم قرآن پڑھاؤ، مصعب ابن عمیر۔ یہ خوشبو بڑی اچھی استعمال کیا کرتے تھے، اس دور میں امپورٹڈ کپڑے پہنتے تھے، شام سے آتے تھے لباس ان کے، اور جس گلی سے گزرتے لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزر کے گئے۔ شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو کہا دنیا کی شاہانہ زندگی چھوڑو، آخرت کی اللہ عطا کر دے گا۔ اب اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، مدینے میں پہنچے، مدینے میں آ کر کے قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی۔ اور جب بچے ان کو دیکھتے کہتے جا المکری، قاری صاحب آگے، ہمارے قاری صاحب آگے۔ یہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شباہت بہت ملتی تھی۔ اب جنہوں نے دیکھا تو وہ سمجھے، ایک نظر میں دیکھا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس افواہ نے بھی کام بہت معاملہ جو ہے وہ خراب کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑتے گئے، یہاں تک کہ بہت کم تعداد رہ گئی، بہت کم تعداد مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہ گئی۔ اب یہاں پر انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانفشانی اور جس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ تاریخ کی ایک مثال ہے۔ جس طرح انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم پہ تیر لگ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، بھالے لگ رہے ہیں، وہ زخمی ہو کر کے گر جاتے، دوسرے کھڑے ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو تیر آپ کی طرف آئے ہمارا سینہ حاضر ہے، نہری دون نہرک یا رسول اللہ، اور یہ بات کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے کے سامنے ہمارا سینہ حاضر ہے، جو تیر آپ کی طرف آئے گا ہم اپنے سینے پہ لیں گے، جو تلوار آپ کی طرف اٹھے گی ہم اپنے سینے پہ لیں گے، جو نیزہ آپ کی طرف آئے گا ہمارا سینہ آپ کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ اور جب وہ گر جاتا، ایک گرا، دو گرے، تین گرے، چار گرے، 14 کے قریب انصار صحابہ یہاں شہید ہوئے، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جن کے سر سے پاؤں تک زخم ہی زخم ہے، زخم ہی زخم ہے، اور جب گرے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ یوں گال آ گیا، اور اس حال میں اپنے رب کے پاس پہنچے، اس حال میں اپنے رب کے پاس پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اور یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے صحابہ کرام درے پہ چڑھے، اور یہاں وہ سب سے ایک بڑی محبوب ہستی آقا کریم علیہ السلام کی، جن کے ساتھ پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، چاہت بھی تھی، دوستانہ بھی تھا، تعلق بھی تھا، باپ کی جگہ پہ بھی تھے، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا معاملہ بھی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا۔ یہ ایک ہی صحابی ہیں، بعد میں جتنے ہم مرضی ہم بنا لیں، ایک ہی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا ہے کہ شہداء کے سردار ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ یہ شہید ہوئے۔ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ دراڑ میں، احد کی دراڑ میں، یہ احد پہاڑ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، جمادات کی کیا کیفیت ہے، وہ تو کہا تھا نا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ کو سلام کہتا تھا مکہ میں، وہ کیسا تھا، وہ کیسا معاملہ تھا، وہ سمجھنے والے جانے، وہ کہنے والا جانے۔ تو کہا یہ احد مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور اسی احد کی دراڑ میں اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تو کافروں کے سردار ہیں، آئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا فی القوم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ فی القوم ابی بکر، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں۔ پھر کہا ہمارا حبل جیت گیا، ہمارے لیے عزا تھا، عزا نے ہمیں جیت دلا دی آج۔ تو اب کہا اب جواب دو، اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، مددگار اللہ ہے ہمارا، تمہارا نہیں ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، الٹ پھیر آتا ہے، کبھی کامیابی ہے، کبھی شکست ہے، کبھی اچھے دن ہیں، کبھی برے معاملات ہیں،
کبھی مندہ ہے، کبھی اچھا کاروبار ہے، یہ سارے معاملات ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 کے قریب صحابہ ساتھی جانثار شہید ہو گئے اس معرکہ میں۔ کافر یہاں سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، صحابہ کرام کی تدفین کا معاملہ آیا۔ تدفین کے لیے کیا کہ اب اتنی زخمی بھی ہیں، 70 قبریں بھی نکالنی ہیں، تو ایسا کرو 70 نہیں 35 قبریں نکال لو، 2 ایک ایک قبر میں دفن کرتے جاؤ، 2 صحابہ کو، 2 شہداء کو ایک ایک قبر میں دفن کرو۔ 2 صحابہ کرام کی تدفین کا معاملہ آ گیا۔ اسی اثناء میں مدینہ میں جب یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو ایک بی بی بھاگتی ہوئی آئی، راستے میں پتہ کیا بھئی سوار آنے والے بتاؤ میدان جنگ کے کیا حالات ہیں؟ کہا آپ کے بابا شہید ہو گئے۔ اے بی بی مجھ سے پوچھنے والی، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہا مجھے میرے باپ کا نہ بتاؤ، مجھے فاطمہ کے بابا کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ کہا وہ خیریت سے ہیں، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ آگے بڑھی، ایک اور بندہ مل گیا میدان کی طرف سے آتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بی بی تیرے بھائی شہید ہو گئے۔ کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ، وہ خیریت سے ہیں۔ آگے کے بیٹے کے بارے میں، خامد کے بارے میں پتہ چلا، یہاں تک کہ میدان میں پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑی، زبان پہ ایک جملہ آیا، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ساری تکلیفیں بھول گئی۔ وہ بیٹے کا جانا، وہ باپ کا بچھڑنا، وہ خامن کا رخصت ہونا، وہ بھائی کا جانا، ان سب کی شہادتیں اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ساری پریشانیاں، دکھ ختم ہو گئے۔ اب تدفین کا معاملہ آیا ہے، یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار پہ بیٹھے، میں نے رمضان میں بھی آپ کو یہ بات غالباً سنائی تھی، بڑے کھانے پڑے، سیٹھ آدمی تھے، امیر آدمی تھے، بڑے کھانے پڑے، افطار کا وقت ہے اور افطار کر رہی نے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان افطار کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہا بیٹے ہم نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایات کی ہیں، اتنی عنایات کی ہیں، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب احد کے میدان میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کرنے لگے تو پوری ایک چادر بھی کفن کے لیے موجود نہیں تھی۔ 3 چادروں میں کفن دیتے ہیں نا مرد کو، 5 میں عورتوں کو، کہا پوری ایک چادر نہیں تھی جس میں ان کے جسم کو ڈھانپتے۔ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ چادر کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، چادریں پوری نہیں ہیں، ایک ایک چادر بھی پوری نہیں ہے، چھوٹی ہیں، کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ کس کے لیے؟ یہ مصعب ابن عمیر ہے جو امپورٹڈ کپڑے اس دور میں پہنتے تھے، امپورٹڈ پرفیوم استعمال کرتے تھے، لیکن جب شہادت ہوئی ہے تو کفن نہیں ہے پورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پاؤں پہ گھاس ڈال کے انہیں دفن کر دو۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندے ایک ایک قبر میں دفن کرنے، کیسے کریں؟ کہا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اسے پہلے قبر میں اتارو، جس کو اس سے کم یاد ہے اسے اس کے بعد قبر میں دفن کرو۔ قرآن کی وجہ سے اولیت دو، جن کو قرآن ان شہداء میں زیادہ یاد تھا انہیں پہلے رکھو، ان کے بعد دوسرے لوگوں کو دفن کرو۔ اور اسی وقت ایک عورت آئی، با پردہ عورت آئی، آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شہداء کو غسل نہیں دینا، آپ نے شہداء کو غسل نہیں دینا، اسی طرح خون آلود ان کی تدفین ہو جانی ہے۔ میرا خامد وہ تھا کہ جس پر ابھی غسل فرض تھا، وہ میرے پاس تھے، رات ہم اکٹھے تھے کہ آپ کی طرف سے آواز آ گئی میدان میں نکلو، وہ غسل بھی نہیں کیا، اسی طرح میدان کی طرف بھاگ گئے اور میدان میں شہید ہو گئے۔ تو میرے خامد کو غسل تو دے دیں، اس پہ غسل فرض تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حنظلہ کی بیوی سن، میں نے خود دیکھا کہ تیرے خامد حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دے دی، ہم کیا غسل دیں؟ اور پھر ان سے انہیں کہا جانے لگا حنظلہ
غسیل الملائکہ، وہ حنظلہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، یہ حنظلہ رضی اللہ۔ اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی پھپھی آ رہی ہیں، انہیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے، وہ بھی میدان کی طرف آ رہی ہیں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھپھی زاد بھائی اور اپنے ہمزلف سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، زبیر جاؤ اپنی امی کو، میری پھپھی کو روکو، منع کرو، چچا کی لاش کی یہ کیفیت نہیں ہے، وہ دیکھیں گی تو شاید بے صبری کر جائیں، اور بے صبری مجھے پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، انہیں منع کر دو کہ وہ لاش کی طرف نہ آئے، میدان کی طرف نہ آئے، واپس چلی جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جا کے کہا پھپھی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اماں جان آپ واپس چلی جائیں، کیوں؟ میں نے تو اپنے بھائی کی لاش دیکھنی، میرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شاید آپ صبر نہ کر پائیں۔ کہا میں صبر کروں گا، اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو انگلیوں کی پوروں سے پہچانا گیا تھا کہ یہ تو حمزہ کی لاش، چہرے مسخ کر دیے گئے تھے، مسلح کر دیا گیا تھا، اعضاء علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے، انگلیوں کی پوروں سے پہچانا کہ یہ تو حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کی۔ تدفین کے بعد پھر ایک معاملہ آیا کہ کافر یہاں سے تو چلے گئے، ان کو احساس ہوگا راستے میں کہ ان کی کامیابی ابھی ادھوری ہے، کامیابی ادھوری ہے۔ وہ مدینے پہ آ کے حملہ کر دیتے تو کیا کیا جا سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ کافروں کو بھی احساس ہوا کہ ہمیں تو آگے بڑھ کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہیے تھا، جس طرح مسلمان زخمی تھے، اتنے شہید ہو چکے تھے، ان کے دل ٹوٹ چکے تھے، ہم مدینے پہ حملہ کرتے تو مدینے کو فتح کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس زخمی حالت میں صحابہ کو کہا تیاری کرو، نکلو، اب کافروں کا پیچھا کرنا ہے۔ زخموں سے چور صحابہ کرام ہیں، زخموں سے خون بہ رہا ہے، جسم خون آلود ہیں، اور اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب جب کافروں تک یہ بات پہنچی کہ ہیں اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، پھر ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو یہ پھر یہاں سے چلے گئے۔ اس میں اب آ جائیں اپنے لیے، ہمارے لیے اس پورے واقعہ میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اپنی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے، جس میں حسن ظن تھا، کوئی برے ارادے کے ساتھ انہوں نے نہیں کی، لیکن فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ بہت سارے صحابہ کرام یہاں سے دائیں بائیں ہوئے، جن کے بارے میں آج بہت کچھ کہا جاتا ہے، خاص طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ اسی غزوہ احد کے تناظر میں یہ سارا واقعہ جو ہے، اکثریت اس کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا، یہ جو تم سے غلطی ہو چکی اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی بڑی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ پر آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کی زبان بڑی نرم ہے، آپ سخت زبان والے نہیں ہیں، گفتگو میں سختی نہیں ہے، کرختگی نہیں ہے، کڑوا پن نہیں ہے۔ اسی لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو جملہ مشہور ہے، ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی نا، سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہمارا سچ کہنے کا انداز اس سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ نہیں کہتے، ہم اگلے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اہانت کر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ لیکن ان کی زبان تو میٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میٹھی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت تھی آپ پر کہ میں نے آپ کی زبان کو بڑا نرم رکھا تھا، بڑی میٹھی زبان تھی آپ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کا دل سخت ہوتا، زبان پہ تلخ گفتگو ہوتی، تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس نہ بیٹھتے. اتنے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی چاہت رکھتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. تو اگر ان سے کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ بھی ان سے درگزر کیا کریں. یہ انسان ہو سکتی ہے ان سے کمی کوتاہی آپ کی بات کو ماننے میں، آپ پھر بھی ان سے مشورہ کیا کریں. آپ جب بھی کوئی کام کریں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اپنے ان صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ ایک فیصلہ کر چکے تو اس فیصلے پہ آپ جم جایا کریں. مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کریں اور اس فیصلے پہ آپ جم جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے مضمون کے ضمن میں یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا کیے. اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس احد میں اتنے لوگ جو تمہارے شہید ہوئے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا. وہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہم تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں. ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور انہیں شہادت کے بلند مرتبے عطا کر دیے. انہی میں ایک وہ عظیم صحابی تھے، جب اعلان ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکلو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اپنے بیٹے کو بٹھا لیا. بیٹے جابر، جی ابا جان، بیٹے میں نے یہ کاروبار کیا ہے، یہاں سے میں نے ادھار لیا ہے، ان کا میں نے قرضہ دینا ہے، یہ میرا باغ ہے، اس کی فصل آئے گی، یہ قرضہ ادا کرنا ہے، اور میری بیٹیاں تیری بہنیں ہیں، ان کی شادیوں کے انتظام تو نے کرنے ہیں. ابا جان آپ کدھر جائیں؟ میں میدان میں جا رہا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دے. اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم نے قرض پہلے ادا کرنے. کیا ہماری یہ سوچ آتی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہے بیٹا یہ میں نے قرض لیا ہے، اس کا دینا ہے، میری زندگی نہ رہی تو میرے یہ قرض پہلے ادا کرنا. وہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اور فکر یہ ہے کہ میرا قرض نہ رہ جائے کہیں. بیٹا حامی بھرتا ہے، کہتا ٹھیک ہے ابا جان، آمنا فصدقنا، آپ جانا چاہتے ہیں، اللہ سے آپ امید رکھتے ہیں اللہ آپ کو شہادت کی موت دے، میں آپ کا قرض بھی ادا کروں گا، بہنوں کا خیال بھی رکھوں گا. اور پھر جب باپ واقعی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ واقعی شہید ہو گئے، تو ایک دن یہ بڑے پریشان تھے، ان کے بیٹے پریشان تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جابر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ابا جان شہید ہو گئے، بہنیں ہیں، قرض ہے، اور جتنی میری فصل ہے لگتا نہیں ہے قرض ادا ہوگا، گھر کے اخراجات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بٹھا لیا، جابر بات سنو. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب تیرا باپ شہید ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو اپنے سامنے کھڑا کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ تیرے باپ سے اللہ نے پوچھا شہادت کے بعد کہ عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ تو تیرے باپ نے کیا کہا کہ یا اللہ دوبارہ زندگی چاہتا ہوں، دنیا میں جانا چاہتا ہوں، پھر دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر زندہ ہونا چاہتا ہوں، پھر شہید ہونا چاہتا ہوں. وہ شہادت کے جو لمحات اور وہ جو لذت ہے اسے بار بار محسوس کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، جو آ جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے. ہم جتنے مرضی کہہ لیں کہ جمعرات کو آ جاتے ہیں، فلاں دن آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ جو آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب واپس پلٹنا نہیں ہے. پھر قرض کے بارے میں کہا کہ ہاں جب فصل اترے گی تیری، کھجوریں اتر جائیں گی، مجھ کو بلا لینا. بلا لیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کھجور تو اتر گئی. گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ گئے، دعا کی اللہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں یوں میں کھجوریں دیتا گیا، جس کا جتنا قرض تھا میں ادا کرتا گیا، سب کے قرض ادا ہو گئے، میری کھجوروں کے ڈھیر ویسے کے ویسے رہ گئے. یہ اللہ نے برکتیں عطا کی، یہ اللہ نے رحمتیں عطا کی، یہ اللہ نے فضل عطا کیا.
تو اس میں ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جب آپ کے سامنے بات آ جائے نا، من وعن عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ چونکہ چنانچہ فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، یہ معاملات کو خراب کر دیتی ہے، یہ کامیابیوں کو ناکامیوں میں تبدیل کر دیتی ہے. یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے باوجود آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز ہی کی جائے، کہ اگر تم آواز ہی اونچی کرو گے میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اس چیز. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آئے اور ہم اپنے خاندان لے کے بیٹھے ہوں، اپنی قبیلے لے کے بیٹھے ہوں، اپنی رسمیں لے کے بیٹھے ہوں، اپنی باتیں لے کے بیٹھے ہوں. کیسی مسلمانی ہے ہم؟ احد میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا بھائی یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جو بھی حالات ہو جائیں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. ان صحابہ کرام نے کہا یہ تو لڑائی کی صورت میں تھا، اب لڑائی ختم ہو گئی ہم نیچے اترتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کو بالکل پلٹ دیا، معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو بھائی کامیابی اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں، ان پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرنا ہے. اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرنا ہے. یہ ہمارے دین کا، ایمان کا تقاضا ہے. اگر اپنی خواہشات لے کے چلنا ہے، اپنی بات لے کے چلنا ہے، اپنی سوچ لے کے چلنا ہے، پھر یہ ایمان نہیں ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ ہم 56 اسلامی ملک ہوں اور ذلت ہمارا مقدر ہو، وہ اپنی مرضی سے جنگ شروع کریں، اپنی مرضی سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیں. ہمارے 300-350 لوگ شہید ہو جائیں، ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں، ہم کچھ بھی نہ کر پائیں. اسلحہ ہمارے پاس ہو، آرمی دنیا کی بہترین ہمارے پاس ہوں، دنیا کے مال کے ذخیرے ہمارے پاس ہوں، کیا کر پائیں گے ہم؟ قرارداد مذمت کے سوا کچھ کر پائے ہم؟ صرف چند بول سکے ہم بند کر دو بھئی بند کر دو. کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ روکنے والا نظر آیا؟ سب اپنے اقتدار کے بھوکے ہیں. وہ خادم حرمین کہلائیں، وہ ایٹمی پاور کے پرائم منسٹر کہلائیں، وہ کچھ ہوں، سب اپنے اقتدار کے بھوکے ہیں. امت کا، ملت کا نہ غم نظر آتا ہے نہ فکر نظر آتا ہے. ہم تو کھلے بندوں، ان کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ بندہ کھلے طور پہ مذمت ہی کر دے. ڈھکے چھپے لفظوں میں مذمتیں کر رہے ہیں. وہ جب جی چاہتے ہیں ہمارے بندوں، کہاں ہماری غیرت، کہاں ہماری حمیت. بہادری تو وہ تھی کہ مدینے پہ حملہ ہونے کا ڈر پیدا ہوا، شور ہوا ایک رات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی مدینے کی سرحد کی طرف چلے گئے. لوگ ابھی تلواریں اٹھا رہے ہیں، کوئی اپنی زرہ دیکھ رہا ہے، کوئی گھوڑا دیکھ رہا ہے، کوئی زین کس رہا ہے. اتنے میں دوسری طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم اکیلے آ رہے. یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ، اطلاع تو یہ تھی کہ مدینے پہ حملہ کر دیا گیا. کہا جا کے آرام سے سو جاؤ، میں اکیلا ہی دشمن کو بھگا آیا ہوں. اس بہادر نبی کے ہم امتی اور ہم بزدل، کیونکہ ہم میں وہن پیدا ہو چکا ہے. اور وہن یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی اتنی محبت ہے، موت چاہتی نہیں. موت تو وقت پہ آئے گی. جو وقت موت کا اللہ نے مقرر کیا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کنتم فی برج مشیدہ یدرککم الموت. اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، جو موت کا وقت ہے تمہیں موت ان قلعوں میں بھی آئے گی. اپنے آپ کو کتنی بڑی سیکیورٹی حصار میں لے لو، موت کا وقت جو ہم نے تمہارا مقرر کیا ہے اس وقت پہ تمہاری موت آ کر کے رہے گی. اللہ احکم الحاکمین ملت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرمائے. جو ہم فرقوں میں بٹ گئے، علیحدہ ہو چکے ہیں، یہ فرقہ بندی کی لعنت نے ہمیں کمزور کر دیا ہے. اللہ اس لعنت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ہمیں صحیح مسلمان بن کے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صفوں میں اللہ اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے والے ہوں.
ملت کا دکھ درد سمجھنے والے ہوں اور اپنے ان بھائی اور بہنوں کے لیے کچھ کرنے والے ہوں، اور کچھ نہ کر پائیں تو کم از کم دعا ہی کرنے والے ہوں، جو کشمیر میں ہیں، جو فلسطین میں ہیں، جو برما میں ہیں، کہاں کہاں ہیں بیچارے۔ اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کے ساتھ ہم سب کو شامل فرمائے جو امت کی نصرت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کی مدد فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اللہ احکم الحاکمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نفرتوں سے پاک کر دیں، ہمارے دلوں کو بغض سے پاک کر دیں، حسد سے پاک کر دیں، نور ایمان سے ہم سب کے دلوں کو مزین کر دیں، حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے، دین کی غیرت عطا فرمائے، دین کی حمیت اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے، ہم پہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی حکمران بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم کرنے والے ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، عزت والی ایمان والی زندگی، صحت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔